آپ کے پیارے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح سند کے ساتھ اس حدیث پاک کو روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابت ارشاد فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ بروز قیامت لوگ گروہ در گروہ ہو جائیں گے، جماعتوں میں تقسیم ہوں گے، گروپ بنے ہوئے ہوں گے، ٹولے بنے ہوئے ہوں گے، ہر امت اپنے نبی کے تابع ہوگی، ہر امت جو اپنے نبی کے تابع ہوگی۔ جس امتی نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ اپنے نبی کے قریب ہوگا، اور وہ عرض کریں گے اے فلاں نبی ہماری شفاعت کیجیے، ہماری سفارش کیجیے، ہمارے لیے دعا کیجیے، آج کا دن سخت ہے، ہم رب کو دیکھ رہے ہیں کہ رب جاؤ جلال میں ہے۔ ہر گروہ اپنے نبی سے، ہر امت جو ہے وہ اپنے نبی سے یہ بات کہے گی کہ ہمارے لیے آج سفارش کر دیں، آج شفاعت کر دیں۔ تو اے ہمارے نبی آپ رب کی بارگاہ میں یہ عرض کریں کہ اللہ ہمارے اوپر سختیاں دور فرما دے، آج کا دن اللہ ہم پر رحمت فرما دے، اپنی کرم کی نگاہ فرما دے، یہاں تک کہ جب وہ سب لوگ جمع ہو جائیں گے نا، پھر پہلے الگ الگ ہر امتی اپنے اپنے نبی کے پاس جائے گا، پھر تمام انبیاء ان کو کہیں گے کہ نہیں اذهبوا الی غیری، آج تم میری طرف نہیں کسی اور کی طرف جاؤ۔ پھر جب سب نبیوں نے یہ جواب دے دیا تو پھر ہر امتی جو ہے، ہر نبی کا ہر امتی وہ کہاں پر جائے گا؟ وہ بارگاہ مصطفی کی طرف آئے گا۔ اذهبوا الی غیری کا مفہوم آج وہ لوگ سمجھیں گے، قیامت کے دن ان کو یہ سمجھ آئے گی کہ اصل شفاعت کا حق خالق کائنات نے کس کو عطا فرما رکھا ہے۔ یہی تو وہ دن ہے کہ جس کے اوپر اللہ رب العزت فخر فرمائے گا، کیا لوگوں تم یہ کہتے تھے کہ تم انسان بنانے لگے ہو، یہ خون ریزی کرے گا، یہ فتنہ فساد کرے گا، یہ لڑائی جھگڑے کرے گا؟ اللہ نے فرمایا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آج اللہ رب العزت اپنے اس علم کو ظاہر فرمائے گا کہ لوگوں دیکھو میں یہ جانتا تھا کہ وقت قریب ہے کہ جب قیامت ہوگی اور میں اپنے محبوب کی شانیں تم پر ظاہر فرماؤں گا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس اتنی اس دن اعلیٰ مقام پر ہوگی کہ تمام نبی یہ بات فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، آج میں تمہاری مدد نہیں کروں گا بلکہ جاؤ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، کسی دوسرے کے پاس چلے جاؤ۔ اب یہاں پر کچھ لوگوں نے یہ مفہوم نکال لیا کہ نبی اس دن کہیں گے کہ ہم تمہاری مدد کر ہی نہیں سکتے، حالانکہ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے۔ فقط یہاں پر اتنا وہ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، جاؤ دوسرے کی طرف چلے جاؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آج ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے، بلکہ آج وہ دن ہے کہ اللہ رب العزت یہ ظاہر فرمانا چاہتا ہے کہ لوگوں دیکھو کہ انبیاء علیہ السلام میں سے ہر نبی یہ بات تمہارے سامنے بیان کر رہا ہے کہ اے لوگوں ہمیں بھی اگر نبوت ملی جس نبی کا صدقہ ملی ہے تم اس کی بارگاہ میں چلے جاؤ، اس کے علاوہ ٹھکانہ اور کوئی نہیں ہے۔ آج کا دن تمہاری سفارش کا جو ہے وہ نبی کی بارگاہ میں ہے۔ تو یہاں پر اگر کوئی مولوی فتویٰ نہ لگائے تو پھر یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا روز میثاق کہ جب تم نبی کا زمانہ پاؤ گے پھر تم سب نے اس پر ایمان لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو کہیں یہ اشارہ اس طرف تو نہیں ہو رہا کہ آج کے دن جب امت یہ اکٹھی کی جا رہی ہے، تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، تو تمہاری طرف سے مدد یہی ہے کہ تم سب نے اپنی اپنی امت کو میرے نبی کی بارگاہ میں بھیجنا ہے، اور سب امتیں جب جمع ہو کر نبی کی بارگاہ میں سوال کریں گی، پھر نبی سجدے میں سر کو رکھ کر رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے، تو اللہ تعالیٰ پیارے محبوب کی سفارش قبول فرما کر ان لوگوں کی بخشش فرما دیں گے۔ تو پھر یہ ظاہر ہو جائے گا کہ خالق کائنات نے اس کائنات کی تخلیق جو فرمائی تو کسی اور کے لیے نہیں، محبوب کی شانیں بیان کرنے کے لیے فرمائی ہے۔ اس مخلوق کی جو تخلیق ہے وہ ہے اسی لیے، یہ دنیا میں ہو، قبر میں ہو، حشر میں ہو، جہاں پر بھی ہو، ان تمام لوگوں کی حالت و کیفیت بات بنتی اگر تمہیں نظر آئے گی تو وہ محمد عربی کی بارگاہ کے اندر بنتی ہوئی نظر آئے گی۔ دنیا میں ہیں تو پھر بھی وسیلہ مصطفیٰ کا مانگ رہے ہیں، قبر میں جائیں گے تو وہاں بھی زیارت مصطفیٰ نصیب ہوگی، دو پہلے سوالوں کے جواب دیے جائیں گے، ہمیں پاس نہیں کیا جائے گا۔
اگر پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ پہچان سکے پھر جنت نصیب ہونے والی نہیں ہے۔ تم نے بتا دیا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تم نے کہہ دیا ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے، تو چاہیے یہ تھا بات ختم ہو جاتی، بے اس بندے نے اللہ نو مان لیا، نو پڑھو تے جنت دے اندر داخل کر دو۔ اے تے توحید دا منن والا ہے، اے تے توحید دا اقرار پہ کر دے، نو پڑھو تے جنت دے اندر داخل کر دو۔ حالانکہ یہاں پر بات ختم نہیں ہوگی، پھر سوال ہوگا ما دینو کا، بتا تیرا دین کیا ہے، تو مسلمان بھی آیا تھا کہ نہیں تھا؟ تو پھر وہ کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اب جب اس نے یہ کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، تو میں ان لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں جو یہ بات کہتے ہیں پاجی بس بندے نو مسلمان ہونا چاہیے، پہلے سنی ہوئے، بابی ہوئے، شیعہ ہوئے، جہاں مرضی ہوئے، بس مسلمان ہونا چاہیے، انہوں کلمہ پڑھنا آنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں نہیں، اس حدیث تک یہاں پر نہ رکو، بلکہ اس حدیث کو مکمل پڑھو، پھر تمہیں پتا چلے گا کہ نبی کا غلام حقیقت کے اندر وہی ہے، مسلمان حقیقت کے اندر وہی ہے، رب کو ماننے والا حقیقت کے اندر وہی ہے جو محمد عربی کو تمام اوصاف کے ساتھ ماننے والا ہے۔ اگر جان چھوٹتی ہوتی خالی توحید بیان کرنے سے تو پھر رب مر ربو کا سوال پر تمہارے مقام کو ظاہر کر کے تمہیں داخل جنت فرما دیتا۔ اگر ما دینو کا پر بات ختم ہوتی تو خالق کائنات وہاں پر بات ختم کر کے تمہیں داخل جنت فرما دیتا، لیکن نہ مر ربو کا سوال پہ تمہارے لیے جنت ہے، نہ ما دینو کا پہ تمہارے لیے جنت ہے۔ جنت ہے تو کس بات پر ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو یہ بتا کہ اس محمد عربی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا اب اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، یہ قبر میں تشریف لے آئے اب ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، فرمایا نہیں، یہ بتا تو دنیا میں رہتے ہوئے ان کے لیے کیا کہا کرتا تھا، ان کو کیسا سمجھا کرتا تھا، کیسا جانا کرتا تھا، کہیں اپنے جیسا تو نہیں کہتا تھا، اپنے بڑے بھائی جیسا تو نہیں کہتا تھا، کہیں چودھری تو نہیں کہا کرتا تھا، کہیں وڈیرے کے مقام جیسا مقام تو نہیں سمجھتا تھا۔ اگر ایسا کچھ نہیں تھا تو پھر تو پکا امتی ہے۔ اگر تمہاری نظر میں وہ اپنے جیسا، تمہاری نظر میں وہ بڑے بھائی جیسا، تمہاری نظر میں وہ چودھری جیسا، پھر تمہارے لیے سوائے لتروں کے کچھ نہیں ہے۔ جنت اسی کے لیے ہوگی جو دنیا میں محمد عربی کو تمام صفتوں کے ساتھ ماننے والا ہوگا، جنت اسی کے لیے ہوگی، کیونکہ پہچانے گا تو وہی نا جو یہاں پر کہتا رہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کہ یہ ہماری جان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا سب کچھ محمد عربی کی ذات ہے۔ پہچانے گا تو وہی نا، تو جس نے دنیا پر آ کر عیب نکالے وہ محمد عربی کی ذات کو پورا دیکھے گا، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی با کمال کو دیکھے گا تو وہ تو کہے گا نہیں جی میرا نبی تو ایڈا سونا ہے ہی نہیں سی، جدا میں کلمہ پڑھے وہ اندر تی شانہ ہی نہیں سن ہے، وہ اندر تے وصف ہی نہیں سن، وہ قبر دے اندر آ ہی نہیں سی سکتا، وہ تو ساری سفارش نہیں کر سکتا، وہ تو سانو بچا کوئی نہیں سکتا۔ پھر فرشتیاں بھی کہنا پتر آ جا ذرا دنیا دے اوتے تیرا ایمان ہے، اسی تے اتنے بچت کتنے ہونی ہے۔ بات کو سمجھنے نا، ذرا عقیدے کے اختلافات سے باہر نکلے تھوڑا سا۔ آج ہمیں کہہ دیتے ہیں مولوی سنی بھابیاں دی گل کرتے ہیں، میں کہنا بھائی میاں ساریاں گلاں اپنی جگہ، لیکن تھوڑا جہا عقیدے نو پرکھنا بھی تے سیکھو نا۔ کپڑا خریدن لگے پرکھ دیو، جتی خریدن لگے پرکھ دیو، مکان خریدن لگے تک دیو یہ چنگا ہے کہ نہیں، مٹیریل اچھا استعمال ہویا ہے کہ نہیں، تے عقیدہ جیڑا مرضی دے پاجی تسی بھی دے دیو، تہاڈا بھی لے لینا، تسی دے دو تہاڈا بھی لے لینا، جتھوں ملدی ہے گل لے لینا۔ نا جس وقت عقیدے دی گل آوے تو پھر ساریاں چیزاں نالوں زیادہ پرکھن دی جیڑی گل ہے ہی یہ وے کہ تینوں عقیدہ ستھرا کس مقام تو پیا ملدا ہے۔ اس لیے یہ بات پرکھنے کی ہے، سوچنے کی